تاریخ نہ صرف جنگوں اور فتوحات کی کہانی ہے، بلکہ اس میں چھپے ہیں زندگی کے وہ گہرے سبق جو آج بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ تو چلیں آج ایک ایسی ہی حیرت انگیز واقعے کی تہہ میں چلتے ہیں، جہاں ایک شہنشاہ کا بس ایک سوال حقیقی فتح کا سب سے بڑا راز کھول کر رکھ دیتا ہے۔ تو سوال یہی ہے، آخر ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج ایک چھوٹی سی فوج سے ہار کیسے سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو ہمیں طاقت، تعداد اور کردار کے بارے میں اپنی سوچ کو پرکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو چلیں کہانی کے پہلے حصے کی طرف، ایک غیر متوقع شکست۔ کہانی کا آغاز ہی ایک ایسی ہار سے ہوتا ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا اور سب کو بس حیران کر کے رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں، رومی سلطنت جو اپنی فوجی طاقت کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھی، اس کی فوج شکست کھا کر بالکل بری حالت میں اپنے شہنشاہ ہرکل کے پاس انطاکیہ واپس لوٹتی ہے۔ اب شہنشاہ حیران ہے، پریشان ہے اور اسے جواب چاہیے۔ بھئی یہ کوئی معمولی شکست نہیں تھی، یہ تو ان کے غرور پر ایک بہت گہری چوٹ تھی۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، شہنشاہ کے سوالات۔ دیکھیں ہرکل صرف ایک حکمران نہیں تھا، بلکہ ایک بہت گہری سوچ رکھنے والا اسٹریٹجسٹ بھی تھا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس ناقابل یقین شکست کی وجہ وہ خود جان کر رہے گا۔ تو ہرکل کا پہلا سوال بہت سیدھا اور منطقی تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ بھئی کیا ان کا سامنا کسی غیر معمولی طاقت سے ہوا تھا؟ یہ سوال سمجھ لیں اس گہرے راز کی پہلی پرت کو ہٹانے جیسا تھا۔ سپاہیوں کا جواب کیا تھا؟ جی ہاں، وہ بالکل ہم جیسے ہی انسان تھے۔ اب یہ جواب شہنشاہ کی الجھن کم کرنے کے بجائے اسے اور بڑھا دیتا ہے۔ بھئی اگر دشمن کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں تھے تو پھر اس شکست کے پیچھے آخر راز کیا تھا؟ اچھا، تو اب ہرکل جنگ کے سب سے اہم پہلو کی طرف آتا ہے، یعنی تعداد۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا اس کی فوج تعداد میں کم تھی، جو کہ ہار کی ایک بالکل واضح وجہ ہو سکتی تھی۔ اور جو جواب آیا اس نے تو سب کو اور بھی حیران کر دیا۔ نہیں، ہم تو تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھے۔ لیں جی، اب تو معمہ اور بھی گہرا ہو گیا۔ دشمن بھی انسان، تعداد میں بھی کم، تو پھر ایک اتنی عظیم سلطنت کی فوج آخر ہار کیسے گئی؟ ہرکل کا ذہن یقیناً جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے چکرا گیا ہوگا۔ اور پھر ہرکل نے وہ سوال پوچھا جس نے اس کہانی کا رخ ہی بدل کر رکھ دینا تھا۔ ساری ظاہری وجوہات تو ختم ہو چکی تھیں، اب وقت تھا اس سچائی کے سامنے آنے کا جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے لکھی جانے والی تھی۔ کہانی کا تیسرا حصہ، کمانڈر کا جواب۔ جب پورے دربار میں خاموشی چھا گئی تو ایک تجربہ کار رومی کمانڈر آگے بڑھا اور اس نے وہ سچائی بیان کی جو صرف ایک جنگ کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ ایک پوری تہذیب کے عروج و زوال کا فلسفہ تھا۔ دیکھیں اب اس کمانڈر نے جو کہا نا، وہ صرف جنگ کی ایک رپورٹ نہیں تھی، بلکہ وہ دو تہذیبوں، دو اخلاقی نظاموں کا موازنہ تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی کا اصل رخ بدلتا ہے۔ کمانڈر نے بتایا کہ اصل فرق ہتھیاروں کا نہیں بلکہ کردار کا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راتوں کو عبادت کرتے، دن میں روزے رکھتے اور اپنے وعدوں کے پکے تھے، اور دوسری طرف ان کی اپنی فوج تھی جو شراب نوشی، بدکاری اور وعدہ خلافی جیسی چیزوں میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک جنگ کا تجزیہ نہیں تھا، یہ ایک آئینہ تھا جس میں رومی سلطنت کو اپنی اخلاقی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ سب سن کر شہنشاہ نے صرف اتنا کہا، تم نے سچ کہا۔ اس ایک جملے میں صرف شکست کا اعتراف نہیں تھا، بلکہ اس سچائی کا اقرار بھی تھا کہ بھئی حقیقی طاقت تلواروں میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں لاتا ہے ہمارے آخری حصے کی طرف، آج کے لیے ایک سبق۔ دیکھیں یہ کہانی بھلے ہی صدیوں پرانی ہو، لیکن اس سے ملنے والی حکمت آج بھی اتنی ہی تازہ ہے، اور یہ ہمیں اپنے آپ سے کچھ بہت اہم سوالات پوچھنے پر مجبور کرتی ہے۔ جو آئینہ اس کمانڈر نے اپنی فوج کو دکھایا تھا، آج یہ کہانی وہی آئینہ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ یہ ہمیں خود سے پوچھنے کی دعوت دیتی ہے کہ کیا ہماری راتیں عبادت میں گزرتی ہیں یا غفلت میں؟ کیا ہم اپنے وعدے نبھاتے ہیں یا انہیں آسانی سے توڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم انصاف قائم کرتے ہیں یا ناانصافی کو بڑھاوا دیتے ہیں؟ تو آخر میں سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، حقیقی طاقت کا سر چشمہ آخر ہے کیا؟ کیا یہ فوج ہے، دولت ہے یا ٹیکنالوجی، یا پھر وہ کردار ہے جو انصاف، سچائی اور اصولوں پر قائم ہو؟ یہ کہانی ہمیں بس یہی یاد دلاتی ہے
کہ تاریخ کا فیصلہ ہمیشہ کردار کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اصل فتح تو وہ ہے جو انسان اپنے نفس پر حاصل کرتا ہے۔